اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغید الارحام وما تزداد وکل شیء عندہ بمقدار۔ اللہ اکبر۔ ایک اور پہلو کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اللہ جو قدرت کے اعتبار سے ہر چیز پر محیط ہے، وہ علم کے اعتبار سے بھی ہر چیز پر محیط۔ اللہ فرمایا اللہ یعلم، اللہ ہی جانتا ہے، ما تحمل کل انثی، جو اٹھائے پھرتی ہے ہر مؤنث، یعنی ہر ماں جو اپنے پیٹ میں اٹھائی پھرتی ہے، جو اس کا حمل ہے، اس کو جانتا ہے تو صرف اللہ جانتا ہے کیا اٹھائی پھرتی، اس کی کیا تفصیلات۔ وما تغید الارحام وما تزداد، اور یہ جو کمی بیشی ہوتی ہے مدت میں، اس کو بھی اللہ ہی جانتا ہے، سبحان اللہ۔ وما تغید الارحام، اور جو کم کرتے ہیں ماؤں کے پیٹ، وما تزداد، اور جو زیادہ کرتے ہیں، یعنی کبھی ان کی مدت بڑھ جاتی ہے کبھی کم ہو جاتی ہے، ڈاکٹر بھی اندازہ ہی کر سکتے ہیں کہ اتنے دنوں میں ڈیلیوری ممکن ہو جائے گی، جو ایکسپیکٹڈ ڈیٹ آف ڈیلیوری ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہی ہوتی ہے، کبھی اس سے زیادہ ہو جاتا ہے کبھی اس سے کم ہو جاتا ہے، کبھی کہتے ہیں پری میچور ہو گیا جی، 7 مہینے بعد ہو گیا، 8 مہینے بعد ہو، کبھی 9 کی بجائے 10 مہینے بھی ہو جاتے ہیں۔ تو کیسے مدت بڑھتی ہے، کیسے مدت کم ہوتی ہے، کتنی مدت بڑھانی ہے، کتنی کم کرنی ہے، یا کتنی ہے، سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے بخاری شریف میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مفاتیح الغیب 5، 5 غیب کی کنجیاں ہیں، غیب کی چابیاں ہیں 5۔ اللہ اکبر۔ اور لا یعلمها الا اللہ، ان کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ایک روایت میں تو یہ ہے، حدیث نمبر جو 4778 ہے، وہ بھی ابن عمر سے بھی ہی روایت ہے، اس میں تو بس اتنی بات ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مفاتیح الغیب 5، جو غیب کی چابیاں ہیں وہ 5 ہیں۔ یہ کہہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 جو آخری آیت ہے، آپ نے وہ تلاوت فرمائی، اور اس میں کیا ہے، اس میں وہ 5 چیزوں کا ذکر ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش وہ برساتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، وہ جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کوئی جان یہ نہیں جانتی کہ اس نے کل کیا کرنا ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی جان یہ نہیں جانتی کہ کس زمین پر اس کی موت واقع ہوگی۔ اللہ اکبر۔ ان اللہ علیم و خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ ایک حدیث میں تو آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 مفاتیح الغیب، 5 غیب کی کنجیاں قرار دے کے یہ آیت پڑھ دی، گویا اس کے اندر وہ 5 کنجیاں غیب کی، اس میں ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے یہ بھی ایک کنجی ہے۔ لیکن ایک دوسری روایت میں جو امام بخاری ہی نے اپنی الجامع الصحیح کے اندر ابن عمر ہی سے روایت کی ہے، وہ حدیث نمبر 7379، اس میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفاتیح الغیب 5، جو غیب کی چابیاں ہیں وہ 5 ہیں، لا یعلمها الا اللہ، سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ پھر آپ نے تفصیل بیان فرمائی کہ وہ 5 غیب کی چابیاں کیا ہیں، اس میں سب سے پہلی یہی بات فرمائی جو اس آیت نمبر 8 کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، تو فرمایا لا یعلم ما تغید الارحام الا اللہ، جو مدت کی کمی بیشی ہے، ماں کے پیٹ کے اندر مدت کی کمی بیشی، اس کو سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ کچھ لوگوں کو یہ اشکال پیدا ہوا ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، جو سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 کے اندر فرمایا، یا حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے، تو لوگوں کو اشکال یہ پیدا ہوا ہے کہ اب تو مشینری پیدا ہو گئی ہے، اب تو سائنس نے الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے بتانا شروع کر دیا ہے کہ ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، اور وہ پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے، حتیٰ کہ کوئی معذور ہو بچہ تو وہ بھی پتہ چل جاتا ہے کافی حد تک۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جتنا بھی پتہ چل جاتا ہے وہ اس کی ساری تفصیلات نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ جو مذکر مؤنث کا بھی لڑکا ہے کہ لڑکی ہے یہ پتہ چل جاتا ہے، تو خود میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ اگر یہ الٹرا ساؤنڈ مشین یہ بتائے کہ لڑکا ہے تو پھر تو کنفرم ہے کہ لڑکا ہے۔
اگر الٹراساؤنڈ مشین یہ بتائے لڑکی ہے تو پھر اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ لڑکا ہو پھر بھی، یعنی اس کی اپنی انفارمیشن بھی درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے اس کی جو باقی تفصیلات ہیں وہ پورے اعضاء کے ساتھ ہے کہ نہیں ہے، اس کی پوری تفصیلات کے اعتبار سے وہ خوبصورت ہے کہ نہیں ہے، اس کا چہرہ کیسے ہے، اس کے خد و خال کیسے ہیں، پھر یہ کہ وہ جیسے حدیث میں آتا ہے شقی ام سعید، کہ وہ بدبخت ہوگا کہ خوشبخت ہوگا، کتنی تفصیلات ہیں اس کے بارے میں، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اس کیا کے اندر جتنی تفصیلات آتی ہیں ان میں سے یہ تو 1% ہے جو مشینیں بتا دیتی ہیں، باقی سارا کچھ تو کوئی بھی نہیں بتا سکتا سوائے اللہ کے۔ لہٰذا وہ اپنی ساری تفصیل، ما فی الارحام، ما عام ہے ہر چیز کے بارے میں، لہٰذا یہاں خاص بات ہے مدت کے حوالے سے کہ جو مدت ہے ایگزیکٹ کس دن کس وقت ڈیلیوری ہوگی یہ پہلے کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ اللہ اکبر، جتنی مرضی بڑی مشینری ہو، جتنی مرضی سائنس ترقی کر لے، وہ اللہ کے اس علم کا اس طرح سے احاطہ نہیں کر سکتی کہ اللہ تعالیٰ نے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی وضاحت فرمائی، لا یعلم ما تغید الارحام الا اللہ، اللہ کے علاوہ یہ بات کوئی نہیں جانتا کہ یہ جو رحم کی یا جو ڈیٹ آف ڈیلیوری کی کمی بیشی ہے، حمل کی مدت کی کمی بیشی، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ایک خاص اندازے کے مطابق مقرر کی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر یہ جو 5 مفاتیح الغیب والی حدیث ہے وہ مکمل کر لوں، اس میں یہ بھی فرمایا وَلَا يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ إِلَّا اللَّهُ، کل کیا ہونے والا ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اب دیکھیں یہ بھی بہت ساری یہ لگا دیتے ہیں حساب میں، موسمیات والے حساب لگا لیتے ہیں، کل بارش ہوگی، کل فلاں چیز ہوگی، ایسے ہوگا، اور وہ بھی کل ویسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، وہ بھی حتمی بات نہیں ہوتی۔ کبھی وہ کہتے ہیں ہوگی تو ہو جاتی ہے، کبھی وہ کہتے ہیں ہوگی تو پھر بھی نہیں ہوتی، کبھی انہوں نے کہتا کیا ہوتا ہے نہیں ہوگی تو پھر بھی ہو جاتی ہے۔ تو اصل میں اللہ جانتا ہے، ہم تو اندازے لگاتے ہیں مختلف چیزوں سے۔ تو فرمایا کل میں کیا کروں گا، کوئی شخص کیا کرے گا، کوئی جان کیا کرے گی، یعنی قرآن کی زبان میں وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل وہ کیا کرے گا کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ولا یعلم ما فی غد، کل کیا ہوگا سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ اور تیسری بات آپ نے فرمایا ولا یعلم، نہ کوئی یہ جانتا ہے متی یاتی المطر احد الا اللہ، کوئی نہیں جانتا، ایگزیکٹلی کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب ہوگی۔ البتہ اندازے قیافے لوگ لگا سکتے ہیں، بعض اوقات ہو جاتا ہے ٹھیک، بعض اوقات ٹھیک نہیں ہوتا۔ اور پھر فرمایا ولا تدری نفس بأی ارض تموت، یہ وہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 میں 5 کی 5 باتیں وہی ہیں، تھوڑا سا بیان کا انداز مختلف ہے، اور 5ویں بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا یعلم متی تقوم الساعہ الا اللہ، کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب قائم ہوگی سوائے اللہ کے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بات قرآن نے یوں کہی ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا جو وقت ہے وہ اور اس کا علم ہے اللہ ہی کے پاس ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے گویا اللہ تعالیٰ کے علم محیط کلی کی طرف اشارہ کیا کہ یہ وہ نشانیاں ہیں، اس سے ہی تم سمجھ جاؤ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، جو کوئی ماں اٹھا کے پھرتی ہے اپنے حمل کی صورت میں اس کو بھی وہی جانتا ہے، وما تغید الارحام وما تزداد، جو اس کی مدت کی کمی بیشی حمل کی وہ بھی وہی جانتا ہے، وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، ہر چیز ایک خاص اندازے کے ساتھ اللہ کے ہاں مقرر کی ہوئی ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، سبحان اللہ۔